Travelogue by Irfan. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی، قسط نمبر 7۔ کہانی ان مغل حکمرانوں کی جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے بعد سلطنت مغلیہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت۔ مغلیہ سلطنت کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی۔ تو آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی، کہ کس طریقے سے مغلیہ سلطنت اپنے عروج کو پہنچی، کس طرح سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور کن کن کاموں اور وجوہات کی بنا پر یہ تباہ و برباد ہوئی۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کی تباہی کی بڑی وجہ مغل شہنشاہوں کی عیاشی، کام چوری، نااہلی، خود کوئی بھی کام کرنے کی بجائے وزیروں مشیروں پر اکتفا کرنا، اس کے علاوہ پے در پے تخت کے حصول کے لیے خون ریز جنگوں کا ہونا، جس سے سلطنت کمزور ہو جاتی۔ جس وقت یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں تو ہندوستان میں بڑے بڑے مقبرے، محلات اور باغات بن رہے تھے۔ اس دور میں نور جہاں کے مقبرے تاج محل پر ہی 4.5 کروڑ روپے لگا دیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور مغلیہ سلطنت کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مغلیہ سلطنت میں بہت سی معاشی، سماجی اور اخلاقی اصلاحات اور ریفارمز کیں اور دوسروں کو خود ان اصلاحات پر عمل کر کے دکھایا، لیکن اس کے بعد کے مغل شہنشاہوں نے سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور کوئی بھی قابل ذکر شہنشاہ نہ تھا جس نے سلطنت کو سنبھالا دیا ہو، بلکہ سب کے سب اس کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں لگے رہے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کون کون سے مغلیہ سلطنت کے تخت پر براجمان ہوئے شہنشاہ۔ نمبر 1، محمد اعظم شاہ۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا محمد اعظم شاہ 14 مارچ سن 1707 عیسوی سے 8 جون سن 1707 عیسوی تک تقریباً 2.5 ماہ کے لیے مغل شہنشاہ رہا۔ وہ 28 جون سن 1653 کو برہان پور میں پیدا ہوا اور 8 جون سن 1707 عیسوی کو 53 سال کی عمر میں آگرہ میں وفات پا گیا اور اسے مقبرہ ہمایوں میں دفن کیا گیا۔ نمبر 2، بہادر شاہ اول۔ اعظم شاہ کی وفات کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا دوسرا بیٹا بہادر شاہ اول 19 جون سن 1707 عیسوی کو تخت نشین ہوا اور وہ بھی 4 سال 8 ماہ اور 8 دن حکومت کرنے کے بعد 27 فروری سن 1712 عیسوی کو 68 سال کی عمر میں لاہور میں فوت ہو گیا۔ نمبر 3، جہاندار شاہ۔ بہادر شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا مرزا معز الدین بیگ محمد خان جہاندار شاہ کے نام سے 29 مارچ سن 1712 عیسوی کو لاہور میں تخت نشین کیا گیا، لیکن یہ بھی 12 فروری سن 1713 کو 51 سال کی عمر میں دہلی میں فوت ہو گیا اور اس کا زمانہ حکمرانی صرف 11 ماہ ہی رہا اور اسے بھی مقبرہ ہمایوں میں دفن کیا گیا۔ نمبر 4، شہنشاہ فرخ سیر۔ جب بہادر شاہ اول کی وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا شہزادہ عظیم الشان جو کہ بنگال میں مقیم تھا، اس نے اپنے بیٹے فرخ سیر کو بنگال میں ہی چھوڑا اور خود دہلی کی سلطنت کے حصول کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا، لیکن شہزادوں کی تخت نشینی کی خون ریز جنگوں کے بعد شہزادہ معز الدین جہاندار شاہ کے نام سے مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھ گیا اور جب صرف 11 ماہ کے بعد جہاندار شاہ کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد شہزادہ عظیم الشان کا بیٹا فرخ سیر
مغلیہ سلطنت کے تخت پر براجمان ہوا۔ شہزادہ فرخ سیر 11 جنوری سن 1713 عیسوی کو تخت نشین ہوا، لیکن 28 فروری سن 1719 تک اس نے حکومت کی، لیکن اس کو 28 فروری سن 1719 کو صرف 33 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا اور اسے بھی مقبرہ ہمایوں خان میں دفن کیا گیا۔ نمبر 5، شہنشاہ رفیع الدرجات۔ شہنشاہ فرخ سیر کی وفات کے بعد اس کے چچا عظیم الشان کا بیٹا رفیع الدرجات 28 فروری سن 1719 کو تخت نشین ہوا، لیکن صرف 20 سال کی عمر میں ہی وہ بھی 6 جون سن 1719 عیسوی کو آگرہ میں ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا اور وہیں اسے دفن کیا گیا۔ نمبر 6، شاہ جہان ثانی۔ رفیع الدرجات کی وفات کے بعد اس کا بھائی رفیع الدولہ شاہ جہان ثانی کے نام سے 6 جون سن 1719 عیسوی کو تخت نشین ہوا، لیکن وہ بھی بہت جلد 17 ستمبر سن 1719 عیسوی کو صرف 3 ماہ بعد ہی بدیا پور میں فوت ہو گیا۔ نمبر 7، محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا۔ شاہ جہان ثانی کی موت کے بعد محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا مغلیہ سلطنت کا حکمران بنا، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد پہلا شہنشاہ تھا جس نے لمبے عرصے کے لیے حکومت کی۔ وہ 27 ستمبر سن 1719 کو تخت نشین ہوا اور 46 سال کی عمر میں دلی کے لال قلعہ میں فوت ہوا۔ اس نے کل 28 سال اور 7 ماہ حکومت کی۔ محمد شاہ رنگیلا ہی وہ مغل شہنشاہ تھا جس کی رنگین مزاجی کے قصے بہت مشہور ہوئے۔ نمبر 8، احمد شاہ بہادر۔ محمد شاہ رنگیلا کی موت کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر 26 اپریل سن 1748 کو تخت نشین ہوا اور 2 جون سن 1754 کو عہدہ سے معزول کر دیا گیا۔ اس نے صرف 6 سال حکومت کی، جبکہ اس کی وفات 50 سال کی عمر میں 1 جنوری سن 1775 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور وہیں اسے دفن کیا گیا۔ نمبر 9، عالمگیر ثانی۔ احمد شاہ بہادر کو معزول کر کے 2 جون سن 1754 کو شہنشاہ جہاندار شاہ کا بیٹا عزیز الدین عالمگیر ثانی کے نام سے تخت نشین ہوا، لیکن وہ بھی 5.5 سال حکومت کرنے کے بعد 29 نومبر سن 1759 کو 60 سال کی عمر میں کوٹلہ فتح شاہ میں فوت ہو گیا اور اسے بھی مقبرہ ہمایوں میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 10، شاہ جہان ثالث۔ عالمگیر ثانی کے بعد 10 دسمبر سن 1759 کو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کا پوتا شاہ جہان ثالث صرف 10 ماہ کے لیے تخت نشین ہوا، لیکن اصل اختیارات وزیر اعظم عماد الملک اور مرہٹوں کے پاس تھے، اور پھر اسے بھی 10 اکتوبر سن 1760 عیسوی کو معزول کر دیا گیا، جو کہ سن 1772 عیسوی میں 60 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ نمبر 11، شاہ عالم ثانی۔ شاہ جہان ثالث کی معزولی کے بعد شہنشاہ عالمگیر ثانی کا بیٹا شاہ عالم ثانی 10 اکتوبر سن 1760 عیسوی کو مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کے عہد زوال میں آخری با اثر مغل شہنشاہ تھا جس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک ہی محدود ہو چکی تھیں۔ اس نے کل 17 سال 9 ماہ حکومت کی اور پھر 19 نومبر سن 1806 کو شاہ عالم ثانی کو بھی معزول کر دیا گیا۔
شاہ عالم ثانی 19 نومبر سن 1806 کو 78 سال کی عمر میں دہلی میں فوت ہوا اور اسے دلی کے لال قلعہ میں دفن کیا گیا۔ نمبر 12 اکبر شاہ ثانی۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی 19 نومبر سن 1806 کو مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ اکبر شاہ ثانی بھی اپنے والد کی طرح بے اختیار حکمران تھا، اصل اختیارات انگریزوں کے پاس تھے۔ اس کا حکم صرف لال قلعہ کے اندر تک ہی مانا جاتا تھا اور انگریز اسے ماہانہ وظیفہ دیتے تھے جس سے اس کی عیاشی چلتی تھی۔ شہنشاہ شاعری، شطرنج اور موسیقی کا دل دادا تھا، اور پھر وہ 28 ستمبر سن 1837 کو 77 سال کی عمر میں 30 سال 11 ماہ برائے نام حکمرانی کے مزے لوٹ کر لال قلعہ میں فوت ہو گیا۔ اسے ظفر محل پرانی دلی میں دفن کیا گیا۔ نمبر 13 بہادر شاہ ظفر۔ اکبر شاہ ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری حکمران بنا اور اس کے بعد انگریزوں نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر پر ایک الگ ولاگ ہوگا، اس کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔